أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سورۃ الانعام کی آج تلاوت کی گئی. 7واں پارہ مکمل کیا گیا اور 8ویں پارے میں داخل ہو گئے. سورہ الانعام یہ سورہ مکیہ کہلاتی ہے. مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا. اب تک جو سورتیں آ رہی تھیں وہ مدنی تھیں، مدینہ منورہ میں نزول ہوا. اور یہ سورہ الانعام جو قرآن مجید کی طویل سورہ ہے، اس کے نزول کے بارے میں علماء دین کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہوا. لیکن سن نزول کیا ہے، سال نزول کیا ہے، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا. ہاں مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس سلسلے میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیگر صحابہ کرام سے، اور روایت بھی صحت اور اعتماد کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. چنانچہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. پھر دوسرا یہ کہ سورتوں کے مضامین پر غور کرنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے مضامین باندھے جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کس قسم کے دلائل لائے جا رہے ہیں اور کن باتوں کا رد ہو رہا ہے. تو اس سورہ کے اگر مضامین پہ غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ جس زمانے میں نازل ہو رہی ہے اور یہ مضامین جس ماحول میں اتر رہے ہیں وہ شرک کا دور ہے. اللہ کی ذات و صفات کا انکار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ معبودان باطلہ کو شریک کیا جا رہا ہے پورے زور و شور کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ عقیدہ لوگوں کا خالص نہیں، اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا لوگوں نے شہوت کر دیا اور ہزارہ معبودوں کو اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور اپنے مختلف کام مختلف خداؤں کے سپرد کر رکھے. اسی لیے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اہل شرک کی مذمت فرمائی. مشرکوں کی اور شرک کی زبردست مذمت ہوئی اور ان کے عقائد باطلہ اور شرکیہ قسم کے خیالات کا رد کیا گیا. دیکھیے جب واسطہ پڑتا تھا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے تو ان کے خیالات کا رد ہوتا، ان کے عقائد باطلہ کا رد ہوتا، عقیدہ تثلیث کے حوالے سے بات ہوتی تھی اور دیگر باتیں. اور جب واسطہ پڑا ہے مکے کے مشرکوں سے تو یہاں کے ماحول کے مطابق ان کے بت پرستی سے متعلق عقائد و نظریات کا رد، اور پھر ان کے توہمات جو انہوں نے اپنی سوسائٹی میں ربا رکھے ہوئے تھے اور جس کی بنیاد پر صدیوں سے ان کے روایتیں قائم و دائم تھی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جانوروں کی حلت و حرمت کے حوالے سے انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر مختلف قسم کے فیصلے کر رکھے تھے اور جانوروں کو منسوخ کر رکھا تھا اور ان کو تقدس اور احترام کا خاص درجہ دے دیتے. یہ ان کا قدیم توہماتی سلسلہ ہے. ان جانوروں کو سواری حرام سمجھتے تھے، ان جانوروں کو کھانا پینا حرام سمجھتے تھے، ان سے دودھ وغیرہ نکالنا حرام سمجھتے تھے اور انہیں بتوں سے منسوخ کر چھوڑ دیا کرتے تھے. اس طریقے سے کچھ جانور اللہ کے نام تھے تو کچھ بتوں کے نام تھے. اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. اللہ کے نام پہ جو تھے وہ مادہ قسم کے جانور اور بتوں کے نام پہ نر قسم کے جانور. یہ ان کی ضرورت، یعنی اللہ کے لیے مادہ قسم کے جانور، حقیر ہے اللہ کے لیے اور جو اچھی ہے وہ بتوں کے لیے. یہ ظلم اور زیادتی. اول تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا یہ بات میں، اور پھر یہ کہ اللہ کو اس طرح قرار دینا جو اس کے لیے حقیر اشیاء وقف کرنا اور عظیم اشیاء کو، اچھی چیزوں کو، اچھے جانوروں کو بتوں کے لیے اور معبودان باطلہ بھی وقف کرنا، ان پر بھیک چلانا، ان کو قربانیاں دینا، یہ ان لوگوں کا ظلم اللہ نے رد فرمایا. اور اس سورہ کے اندر زبردست آیتیں آئی تو جانوروں کا چونکہ مویشیوں کا ذکر آیا ہے اور بار بار الانعام کا لفظ اس سورہ میں آیا ہے، کسی
مناسبت سے اس سورہ کا نام الانعام. الانعام کا مطلب ہے مویشی. یہ جو مویشی جانور جو حلال گھروں میں پالے جاتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں، انہی جانوروں کا چونکہ تذکرہ آخر میں ہوا ہے، اس مناسبت سے سورہ کا نام الانعام ہے. لیکن صرف جانوروں کے ہی مسائل اور اس کی علت علمت کا ذکر نہیں ہے، اور اسی حوالے سے مشرکین مکہ کا رد نہیں ہوا، بلکہ اس میں توحید الہی اور ذات و صفات الہی پہ زبردست دلائل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں، یعنی جب آغاز کیا ہے سورہ کا، تو فرمایا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یہیں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور بنایا ہے اسی نے اندھیروں کو اور روشنی کو، نور کو. وہی خالق ہے اندھیروں کا بھی اور نورانیت اور روشنی کا بھی. پھر فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ غیروں کو اس کا ہم پلہ قرار دینے لگے، اس کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں، اس کے برابر سمجھتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں سے بیان شروع کیا ہے، وہی ہے جس سے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اور وہی ہے دیکھو جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جانتا ہے ہر راز کو، ہر پوشیدہ کو اور ہر ظاہر چیز کو، جو کچھ تم کر رہے ہو ہر اس شے کو. اور وہ کہ جس کے دستے قدرت سے کوئی شے باہر نہیں. بہرحال یہ بہت سے دلائل اور مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ذات و صفات کا تذکرہ فرمایا. لیکن مکے کے کافروں کا جواب کیا تھا ان دلائل کے سامنے؟ ان آیتوں کے مقابلے میں ان کی طرف سے جواب کیا آتا تھا؟ اب جواب کیا دیں گے وہ؟ ان کے پاس روایت معلومات کے تھا کیا؟ ساری بے عقلی تھی، جہالت تھی، کوئی ٹھوس بنیادی نہیں تھی، کوئی دلیل ہی ان کے پاس نہیں تھی. تو جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑی گئیں تب وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے، ضد بحث کا سلسلہ آگے بڑھانے لگے، اور جاہلانہ حرکتیں کرتے ہوئے وہ جناب کبھی یہ کہتے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی کتاب اترتی کہ باقاعدہ صفحے پہ لکھی ہوئی ہوتی، باقاعدہ پوری ایک کتاب صفحے پہ لکھی ہوئی ہوتی تو ہم مان لیتے. یہ بات آپ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ نے اتارا ہے. اب دلائل پر غور نہیں کر رہے ہیں، جو دلائل دیے گئے ہیں اس پر غور نہیں کیا جائے، اس کا جواب لانے سے قاصر ہے. تب اعتراض کا انداز دیکھیے کہ آپ ہمیں ایسی کتاب جیسے اب چھپتی ہے نا آج کل، اس طرح کا ایک باقاعدہ پورا نسخہ اپنے ہاتھوں میں اتار کے دکھا دیتے کہ بھئی یہ ہے دیکھیے اللہ نے یہ نازل فرما دیا. اس شکل میں تو بعد میں آیا نا قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوتا تو اگر ہم نازل کر دیتے ایسا تم پر ہے محبوب آپ پر کتاباً ایک کتاب کی قرطاس صفحے میں، ایک پیج میں صفحے کی صورت میں نازل ہو جاتی، پر لمسوہ بے ایدیہم، پھر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو معلوم ہے پھر کیا ہوتا. لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. جو ایمان نہیں لانے والے نا تو وہ اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے، جو آج ضد کر رہے ہیں وہ کل بھی ضد کریں گے، اور ان کا جواب یہ ہوگا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. ہم نے قرآن مجید ان کی نفسیات کو جانتا ہے. ایمان لانے والوں کی کیفیت اور لانے والے ایمان مکے میں لے آئے، مار کھاتے رہے کافروں سے، ان کے ظالموں کے ہاتھوں سے مار کھاتے رہے، اپنے دنیاوی آقاؤں کے ہاتھوں پٹتے رہے حضرت بلال، اور ایمان قبول کر لیا، آہد سے رشتہ نہیں چھوڑا. لانے والے لے آئے ایمان وہ زمانے میں ان حالات میں. لیکن یہ ان کا کام ہے مکاریاں کرنا، ان کا کام ہے فریبکاریاں کرنا، خواہ خواہ جو ہے پروپیگنڈا کرنا اور آپ کو پریشان کرنا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط. اور کبھی یہ کہتے ہیں صاحب کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی آ جائے ہمارے پاس فرشتہ میں آ کے کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مان لو. قالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نبی پر فرشتہ نازل ہوتا جس کو ہم دیکھیں. اللہ نے فرمایا بلو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، فرشتہ بھی نازل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ جب فرشتہ نازل ہو جاتا ہے نا تو پھر اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کی مہلت ختم کر دی جاتی ہے. اگر ایسی نشانی ہم ظاہر کر دیں اور ایسا غیر لوگوں پر اتار دیں تو پھر اس قوم کی مہلت ختم، پھر وہ تباہ ہو جائے گی. لقضی الامر، پھر فیصلہ ہی ہو جائے گا تمہارا. اور وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اتاریں کسی فرشتے کو تو اس کو آدمی کی شکل میں اتاریں گے نا، آدمی بنا کے اتاریں گے، اور جب آدمی بنا کے اتاریں گے تو پھر ان کے معاملہ مبہم رہے گا.
کیونکہ اصل فرشتہ اگر اپنی حقیقت کے ساتھ اتر جائے تو دیکھ کون سکے گا؟ فرشتے کو اس کی اصلیت کے ساتھ کون دیکھ سکے گا؟ اور کس میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس کے نور کو برداشت کر سکے؟ کس کی آنکھیں اس کو دیکھ سکیں گی؟ ظاہر آدمی اندھا ہو جائے گا، دیکھ ہی نہیں سکے گا. تو اس کو اتارا جائے گا تو انسانی شکل میں اتارا جائے گا، انسانی شکل میں اتارا جائے گا تو بات پھر وہیں آ جائے گی. جو نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے وہی پھر فرشتے کے ساتھ کرو گے. یہ ہے ان کی کٹ حجتیاں. اسی طرح کہنے لگے کہ اللہ کو کیا رسول بنانے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ آپ معاذ اللہ کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں دے دی رسالت؟ یہ بات لن نؤمن لک حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. ہم اتنے بڑے بڑے رئیس، ہم مکے کے سردار، ہماری ایک عزت ایک احترام، تو ہمیں کیوں نہیں ملتی وہ چیز جو رسولوں کو ملی ہے؟ ہم زیادہ مستحق ہیں معاذ اللہ، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. یہ ضد دیکھیے آپ، ہر دھرمی دیکھیے آپ، کیسی کیسی باتیں سب اسی سورہ کے اندر. اللہ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے. تم میں اور اس رسول میں بہت فرق ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو تو یہ بات کرتے ہو کہ ہمیں رسالت مل جائے، ہمیں نبوت مل جائے؟ تو اپنی حالت دیکھو، رسولوں کا مقام پہچانو، ان کی عظمت کو سمجھو. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ جناب ہر ایک کو یہ چیز دے دی جائے. یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں. اللہ من ارتضی، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کاملی چنتا ہے. اور اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی تسلسل میں سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ہے محبوب اب آپ ان سے یہ بھی فرما دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ فرما دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا ہوں یہ بات کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور فرما رہے ہیں یہ آیت ذرا قابل غور ہے. بلا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. بلا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اللہ کی وحی جو میری طرف وحی آتی ہے. یہ آیت. اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا ہے اس کو مگر وہ ہی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. اسی طریقے سے سورہ اعراف جو آگے آنے والی ہے وہ بھی مکیہ ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے. فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بڑی خیر جمع کر لیتا. یہ آیت بھی آئی. اسی طریقے سے سورہ لقمان جو کہ مکیہ ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی 5 علوم کے بارے میں بالکل نبی فرمائے اپنی طرف سے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کس چیز کا کل کیا ہونے والا ہے، اس کا کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کون کل کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ علوم خمسہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ سورہ لقمان یہ بھی مکی ہے. سورہ الانعام جس میں یہ آیتیں آئیں یہ بھی مکی ہے. سورۃ الاعراف جس کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے وہ بھی مکی ہے. مکی صورتوں میں آپ کو تواتر کے ساتھ اس قسم کا مضمون ملے گا کہ حضور سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، یا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یا جیسے میرے پاس خزائن ارض نہیں ہیں. یہ بات جو کہلوائی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ مکے کا ایک خاص ماحول. مکے میں کون لوگ ہیں؟ ابھی میں نے کیا مشرک، وہ کیا سمجھ رہے ہیں دنیا کو، وہ جہاں بھی کوئی کمال دیکھ رہے ہیں، خوبی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر الوہیت کا تصور پیدا کر رہے ہیں. شرک اور بت پرستی کی ان میں عادت ہے، رسی بسی ہوئی ہے. جہاں دیکھا کہ کوئی بات ہے، کوئی محیر العقول بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، وہاں بہت سجدے میں گر گئے، جیسے آج بھی ہندوستان کے لوگوں کی عادت ہے. تو یہ ماحول تھا مکے کا. وہاں پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، اگر اس قسم کی باتیں ہوتی تو لوگ کہتے چلیے جہاں لاکھوں خدا بنا رکھے ہیں، ہزاروں خدا بنا رکھے، ایک خدا اور کری، آپ بھی ہمارے خدا ہیں. یہ تھا معاملہ. یہاں پر دراصل لوگ بت پرستی کی طرف اور شرک کی طرف مائل تھے، اور جہاں تبلیغ کی حکمت یہ تھی کہ یہاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اور اس کی ربوبیت کا ڈنکا بجایا جائے اور لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اور صفات میں ایسا ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں. رب صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے،
اور تمام تر حقیقت صرف اسی کے لیے ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت کا انکار کیا جائے پیدر سے ہر ایک کی طرف سے اور اسی کے لیے حقیقت ثابت کی جائے. یہ جو انکار ہو رہا ہے، جو نفی ہو رہی ہے، یہ اس اعتبار سے کہ لوگوں میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں مالک حقیقی نہیں ہوں، تم میرے پاس آتے ہو. واقعہ ہے یہ، علماء نے لکھا مفسرین نے کہ لوگ حضور کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ آپ یہ جو پہاڑ ہیں خشک اور بنجر مکے کے اور یہ وادیاں ہیں، اس کو آپ لہلاتے ہوئے کھیتوں میں کیوں نہیں بدل دیتے؟ آپ ان کو ہرا بھرا کر دیں. آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ اس سال کس چیز کا نرخ چڑھنے والا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں یہ بات کہ کون سی چیز ہے بازار میں جس کی ویلیو ہوگی، جس کا نرخ چڑھے گا، جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. آپ ہم بتا دیا کریں تاکہ ہمارے یہ پہاڑ جو ہیں ہرے بھرے رہیں، کھیتیاں گردب شاداب ہوں، خوب پھلے پھولیں اور بازاروں میں ہمارا ہی سکہ چلتا رہے اور خوب پروفٹ ہو، خوب نفع ہو، کبھی ہم خسارے اور نقصان کا منہ نہ دیکھنے پائیں. بتائیے اللہ کے نبی کا کام ہے. اللہ کا نبی اس لیے آیا ہے، کیا اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ کرے اور اس طرح جناب ہمیں کھیتیاں باڑیاں اور یہ وہ اور لوگوں کے نرخ بتائے لوگ اس طرح کے فائدے پہنچانے کے لیے؟ یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے. ان کا اصل کام تو ہدایت ہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کر دیں گے تو یہ خدا ہے یا خدائی کی بات کے حامل ہے، خدا کی ذات میں شریک ہے، جیسے ہمارے مکے کے بت ہیں، جیسے ہمارے دوسرے خدا ہیں. حضور نے فرمایا میں نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ میں ان خزینوں کا مالک ہوں؟ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں رب ہوں؟ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے ملک میں ہیں، یہ اس کی حکومت ہے، اس کا نظام. میں تو صرف وہی کا اتباع کرنے آیا ہوں. اللہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے میں اس پر چلتا ہوں اور تمہارے سامنے ایک راستہ رکھ دیتا ہوں، تمہارا کام اس پر چلنا. تو امام راضی نے اور دیگر مفسرین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی کے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، میری طرف منسوب مت کرو ان باتوں کو. یہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ ہی غیب جانتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. لہذا تم جو ہے مجھے خدا مت بنا لینا، مجھے رب مت بنا لینا. مکے میں ہوئی نا یہ باتیں مشرکوں کے لیے، مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن جب مدینے میں پہنچے تو کیا ہوا؟ وہاں پر یہ سوال دو گا، وہاں کی بت پرستی تھوڑی ہو رہی تھی، وہاں بھی مسلمان بن گئے ہیں، وہاں اسلامی سوسائٹی ہے. بلکہ وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ عیسائی اپنے نبی کا جھنڈا لیے کھڑے ہوئے، یہودی اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ سلسلہ تھا اور بڑھ چڑھ کے اور خود قرآن نازل ہو رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کہہ رہا ہے؟ غور فرمائیے. میں نے پیچھے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں کوڑیوں کو ناگردار اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں گھروں کا علم جانتا ہوں جو تم گھروں میں رکھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، جو بچاتے ہو، وہ سب میں جانتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں قرآن میں موجود ہے. عیسائی تو فوراً مانے گا، مسلمان بھی مانتا ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں جو کچھ کہلوایا گیا اس کا مطلب ایسے ہی لے لیا جائے جیسا کہ بعض لوگ سمجھنے لگے تو ہمیں بتائیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شان بلند نہیں ہو جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی شان بلند نہیں ہو جائے گی؟ اور یہود و نصارہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. بھائی یہ مکے کے ماحول میں رکھ کے اس کو سمجھیے، مشرکین سے مخاطبت ہو رہی ہے، اس کو آپ سمجھیے. ورنہ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں گھر کا علم جانتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو، اور حضور فرمائے میرے پاس کوئی علم نہیں. تو معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی حاصل نہیں تھا؟ کیا اتنی سی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے اتنا علم ہے؟ یہ بھی نہیں فرما سکتے تھے جتنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا؟ لیکن نہیں کہا گیا نا، کیونکہ مکہ ہے، مکے میں مشرکوں کو توحید سکھانی ہے، مشرکوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اور جب مدینہ آیا اور جب مسلمان آ گئے، اہل اسلام آ گئے اور یہود و نصارہ کا سامنا ہوا اور جہاں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہونے لگی تو اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں، اے محبوب اب بتاؤ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے. یہ ہے مدنی آیت، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، مدینے میں نازل ہوئی. یہاں فرمایا مکے میں کہ میں نہیں جانتا غیب کا علم، اور وہاں فرمایا گیا کہ محبوب اعلان کر دو اور بتا دو کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے. اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، محبوب ان لوگوں کو بتا دیں. یہ سب ہوتا رہا، مدینے میں یہ آیتیں نازل ہوتی رہیں اور مدنی صورتوں کے اندر چاہے رسالت کا اس طرح حوالے سے ذکر ہوتا رہا اور بتایا گیا، مقام رسالت کو اجاگر کیا گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعددہ حدیث کے ذریعے واضح فرمایا
لوگوں یہ جو اور پہاڑ ہے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے، میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار فرمائی، ایسا رویہ ایسا طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اور ایک موقع پر جب دن کو پکڑ لیا، رات میں تنگ کرتا تھا نماز میں آ کر مسجد نبی شریف میں، اور آپ نے اس کو پکڑا اور ستون سے باندھ دیا، پھر کھول دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، وہ یہ کہتے تھے رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، لیکن اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا۔ جنات پر ان کا کنٹرول، ان کی حکومت تھی، ان کی بادشاہت تھی، ان کا نظام تھا، ان کا اقتدار تھا، اللہ نے ہمیں یہ دیا، لیکن ہم اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگ کے جا چکے ہیں، اس لیے ہم نے اظہار سے گریز کیا اور ہم نے اس دن کو کھول دیا۔ اور اگر ہم اسے بندہ رہنے دیتے تو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور دیکھتے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا جنات پہ کنٹرول تھا اور شیاطین پر قابو انہیں ملا ہوا تھا تو ہمیں اس سے زیادہ حاصل تھا، اور ہم تو پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں تو بچے کھیلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے انکار کیا جا سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ بنا تجریب امر ہی، ہوا ان کے حکم سے چل رہی ہے، رخان ہے تو اصاب جہاں چاہتے لے جاتی ہے، اور میں نے کیا کیا انہیں انعام و اکرام دیا، فرمایا فمنن وامسک، آپ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہے روک لیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ہواؤں پہ ان کا کنٹرول، جنات پہ ان کا کنٹرول، پرند ان کا کہنا سن رہے ہیں، یہ پورا نظام ان کے کہنے سے چل رہا ہے جناب، اور ان کی حکومت جناب پوری دنیا پہ قائم و دائم، ایک پرندہ تک غائب ہو تو اس کی سزا بھگتے، کوئی سرکشی نہ کر سکے، کوئی باغی نہ ہو سکے، سب کچھ جکڑ رکھا ہے اپنے ہاتھ میں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا یہ عالم ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا، حضور کے اقتدار کا کیا عالم ہوگا، حضور کی سلطنت کے کیا کہنے۔ جب وہاں شرک نہیں ہے تو یہاں شرک کیسے ہو جائے گا؟ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو نازل ہو رہی ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس طرح جب دیکھیں گے آپ تو آپ کے ذہن سے تضاد بھی دور ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ وہی کہتے رہے کہ نہیں کچھ نہیں تھا تو پھر جہاں کچھ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ بہت کچھ بتایا گیا، تضاد ہو جائے گا آپس میں کہ ایک طرف انکار ہو رہا ہے ایک طرف اس بات ہو رہا ہے۔ تو بات یہ جہاں انکار ہے وہاں اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا ذکر ہے، اور اپنی ذات سے اس کی نفی ہے کہ میں ایسے نہیں جانتا جیسے اللہ جانتا ہے، میں ویسے قادر نہیں ہوں جیسے اللہ ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا بندہ، اور وہی کا اتباع کرتا ہوں، اور وہ مجھے دے دیتا ہے، مجھے عطا فرماتا ہے، تو یہ اس کی عطا سے ہے، ورنہ میری اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی عالم دین، کوئی علم کو پڑھنے والا، کوئی علامہ بننے والا، کیا اس کے علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ فخر کرتا رہے اور لوگوں کے سامنے وہ اتراتا رہے اور بار بار دعوے کرے اور کہے میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، مجھے یہ علم ہے، مجھے وہ علم ہے؟ یہ شان بندگی کے خلاف ہے، عاجزی کے خلاف ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جان کے بھی کہتے ہیں صاحب میں تو جاہل آدمی ہوں، عاجزی، میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، یہی کہتے ہیں نا، یہی عاجزی ہے۔ انسان اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا طریقہ بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا مظاہرہ فرمایا ہے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہی آپ نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور نفی فرمائی ہے اپنی ذات سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے بتانے کی ایمان کے نقطۂ نظر سے تو وہاں بتایا، اور ساتھ میں فخر اور غرور کی نفی کر دی، فرمایا مجھے اس سے فخر نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ تو لوگ ان مقامات کو سمجھے نہیں، اور وہ پمپلیٹ اور پرچے اور یہ وہ جو تقریریں کر کر کے لوگ گمراہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں صاحب دیکھو یہ آیت یہ آئی ہے یہ ہے یہ ہے، تو یہ اس طریقے سے لوگ گمراہ کیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔